السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو سعد ہاشمی دھنی پور گونڈا یوپی سے پوچھتے ہیں کیا وطر کے بعد تہجد نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ ایک اہل حدیث پورے محلے کو روک دیا، مسئلہ یہ ہے کہ سب مان بھی گئے۔ وزیریں چنی اور شہریاریں چنی، بتائیے اب لئے گفت و کمینہ باور کرد ایسے ہی موقع پہ کہا جا سکتا ہے؟ کوئی ایک ترجمہ اگر یاد کر لے کسی حدیث کا پڑھ لے تو اس کو اہل حدیث نہیں کہتے محترم، یہ اہل حدیث نہیں ہوتے، عام طور پہ اہل حدث اور خبث ہوتے ہیں جن کو لوگ اہل حدیث کہتے ہیں، کسی طرح کہنا درست نہیں۔ کسی کو اگر دوا کی ایک ٹکیا کا نام معلوم ہو جائے، کال پال اور اسی طریقے سے گیس وغیرہ کی جو دوائیں ہوتی ہیں، ایک آدھ دو نام یاد ہو جائے تو کیا آپ اس کو ڈاکٹر کہیں گے اور ڈاکٹر سمجھ کر کے اس سے دوا لینا شروع کر دیں گے؟ میری جہالت کی باتیں ہیں، ایسے لوگ ٹہل رہے ہیں جو خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ بھی کر رہے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کی سن بھی لیتے ہیں اور مان بھی لیتے ہیں۔ جب کوئی دنیاوی معاملہ آتا ہے تو برانڈڈ جگہوں کو تلاش کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو اس لائن کے ماہر ہو۔ انجینئرنگ کا کام ہوگا تو انجینئر کے پاس جائیں گے، وکیل کا کام ہوگا وکالت سے متعلق تو کسی اچھے وکیل کو تلاش کریں گے، لیکن جب دین کی بات آئے گی تو ارے گہرے نتھو کھیرے کی بات پہ عمل کر لیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم بڑے کامیاب ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جو عمل تھا لوگوں کا اس پہ رد تھا۔ باقی یہ کہ وطر کے بعد تہجد بالکل پڑھ سکتے ہیں، عام دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ تہجد کے بعد آخر میں وطر ہو، جیسا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ باقی اگر کوئی تہجد کے بعد وطر پڑھتا ہے یا تہجد سے پہلے پڑھ لیتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، اور رمضان میں تو خاص طور سے چونکہ وطر جماعت سے ہوتی ہے اس لیے پہلے وطر پڑھی جائے گی اور تہجد بعد میں۔ حافظ محمد فرقان سلطان پور یوپی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گھر میں قرآن شریف تبرکن پڑھوائے اور اس کا معاوضہ دے تو کیا اس کو لے سکتے ہیں؟ ارے یار بالکل لے سکتے ہیں، ایسے تو لینا چاہیے، حدیث سے ثابت ہے۔ کون ہے جو آج کل دے رہا ہے؟ ذرا اس کو بتائیے تو ہم بھی چلے کچھ پڑھیں اور لے لیں۔ بالکل لے سکتے ہیں، بطور رقیہ کے، بطور علاج کے، جب آپ پڑھیں گے پھونکیں گے اس کا پیسہ لینے میں کوئی حرج نہیں، صحیح حدیث سے ثابت ہے، لے سکتے نہیں، لیجیے، کوئی حرج نہیں۔ محمد ناظم کرناٹکا سے پوچھتے ہیں حضرت کیا مہر حق ادا کیے بغیر بیوی سے صحبت کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک قرضہ ہے اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی نے نہیں دیا ہے حق مہر تو پھر وہ زانی ہے۔ محمد عفان حیدر گڑھ بارہ بنکی سے پوچھتے ہیں، یہ سوال میں آپ کا بعد میں حل کروں گا، حیدر گڑھ سے جو آپ پوچھ رہے ہیں کیونکہ سوال تھوڑا ڈینجر آپ کا ہے۔ ریان خان لکھما پور سے پوچھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ شب برات کے دن جو لوگ ضروری سمجھ کر قبرستان جاتے ہیں جو ایسے کبھی کہ نہیں جاتے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے یہ بالکل صحیح آپ نے سوال کیا، ضروری سمجھ کے جانا تو انتہائی غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے، خاموشی سے گئے، چھپ کر کے گئے، امی جان حضرت عائشہ پتہ لگانے کے لیے نہ نکلی ہوتی تو شاید یہ پتہ بھی نہ چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، اس لیے خاموشی سے جائیں۔ ڈر ور لگ رہی ہے تو ایک دو لوگوں کو اور لے لیں، جانے کو لازم اور ضروری نہ سمجھیں، کسی سال جائیں کسی سال نہ جائیں۔ یہ جو عام طور پہ بہت سے لوگ بہت ضروری سمجھتے ہیں جانا، جیسا کہ آپ نے کہا ہے ضروری سمجھنا یہ غلط ہے، جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد دلشاد مئو یوپی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب کھانے کو نیاز فاتحہ کر کے کسی فقیر و غریب کو دینا یا خود کھانا کیسا ہے؟ بھیا اسے ہی دے دیجیے، کیا ضرورت ہے اس کو لے کر کے آپ پھوپھا کر رہے ہیں، اس کے بعد کھری ہڑپ جا رہے ہیں، کسی کو دے ڈالیے۔ ایسے حدیث میں صدقہ و خیرات کا حکم ہے، کہیں نیاز فاتحہ کر کے دینے کا حکم نہیں ہے۔ فیض صدیقی مانی کلاں سے پوچھتے ہیں علوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت سے مدرسے کے آگے علوم کیوں لگتا ہے، جیسے ریاض العلوم، بیت العلوم، دارالعلوم؟ علوم محترم علم کی جمع ہے، عربی کا لفظ ہے، علم کی جمع علوم، تو علوم کا مطلب بہت سارے علم۔ اب ریاض العلوم کا مطلب علموں کا باغیچہ، علموں کا باغیچہ ہے یہ۔ آئیے آپ یہاں اس باغیچے کی سیر کیجئے اور اس سے فائدہ اٹھائیے اور دیکھیے واقعتاً اس میں گارڈن خود لگا ہوا ہے اندر۔ آپ آئیں گے تو انشاءاللہ فرحت اور انبساط محسوس کریں گے اور دینی بھی فائدہ ہوگا، روحانی بھی فائدہ ہوگا۔ ایسے ہی بیت العلوم کے معنی علموں کا گھر، علموں کا کمرہ، دارالعلوم معنی علم کا بڑا سا گھر، تو وہاں جائیں گے آپ علموں کا فائدہ اٹھائیں گے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ محمد حمزہ جمدہا سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب پہلا بچہ ہونے پر سرکار 5,000 روپے دیتی ہے، کیا اس کا لینا جائز ہے؟ اگر اس میں کوئی سودی وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی سود کے لین دین کا، تو بالکل جائز ہے، ایک تعاون ہے سرکار کی طرف سے، کوئی حرج نہیں۔ اور کہاں وہ اپنی جیب سے دیتے ہیں، ابھی کا تو پیسہ آپ کو لوٹا رہے ہیں۔ پرویز عالم اسلام آباد جونپور سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ یہ نعت پڑھنا کیسا ہے؟ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، میں غلام مصطفیٰ ہوں
ہوں یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اشعار میں بہت سی وہ گنجائشیں ہوتی ہیں جو عام حالات میں نہیں ہوتی ہیں، اس لیے اس کو پڑھنے میں کوئی حرج بظاہر نہیں ہے۔ حافظ اسلام الدین منجاری بارہ بنگی سے پوچھتے ہیں، میرا سوال ہے کہ رمضان المبارک میں حافظ صاحب نے تراویح سنایا، گاؤں والوں نے خوشی میں امام صاحب کو ہدیہ میں کچھ روپے اور کپڑے دیتے، امام صاحب کو کپڑا روپے لینا کیسا ہے؟ بھیا لے لیجئے، ہم کو تو 23 سال میں آج تک نہیں ملا، آپ لوگوں کو کیسے مل رہا ہے؟ میں تو خود حیران ہوں یار۔ یہاں تو جب پورا ہوتا ہے تو ہمارے مقتدی کہتے ہیں مٹھائی کھیا بھیا، اپنا ہی کھلانا پڑتا ہے، آپ لوگوں کو مل رہا ہے تو لے لیجیے، ورنہ اس دور قحط میں کون کس کو پوچھتا ہے۔ محمد سفیان سلطان مر سے پوچھتے ہیں، جب مؤذن اذان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو اس کو کیا جواب دیں؟ مسجد کے باہر رہ کر اور مسجد کے اندر ایک ہی جواب ہے یا اندر کا الگ ہے باہر کا الگ ہے؟ بھائی اندر باہر سب ایک کے جواب ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا جواب وہی ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ عمر فاروق بلیا سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب ہمارے یہاں مسجد کی تعمیر کی جا رہی ہے، ماشاءاللہ آپ کی دعا سے تعمیر ہو چکی ہے الحمدللہ، مگر صحن کے لیے زمین کم ہو رہی ہے اور آگے جو زمین ہے وہ کسی زمانے میں قبرستان تھا، کیا وہ زمین مسجد کے صحن کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے؟ اگر باقاعدہ وہ وقف ہے قبرستان کے لیے تب تو نہیں ہو سکتی، یوں ہی کچھ لوگوں نے دفن کر دیا تھا اور اب لاش وغیرہ کا پتہ بالکل نہیں ہے تو بالکل اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ محمد سلمان کبیر نگر سے پوچھتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر جو کولر ہے اس میں زمزم کا پانی، اس کو گھر لے جانا کیسا ہے؟ اب یہ تو وہاں کی انتظامیہ بتائے گی کہ اس کو لے جانے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے، اگر اجازت ہے تو پھر لے جا سکتے ہیں ورنہ نہیں لے جا سکتے۔ محمد سلمان کبیر نگر سے پوچھتے ہیں، تراویح میں اگر حروف جیم کی جگہ زا پڑھ دیا یا اسی طرح بہت سے حروف ایسے پڑھ دیے جائے تو تراویح ہو جائے گی؟ دیکھیے جاہلوں کی تو ہو سکتی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی نہیں ہوگی یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک کو کوشش کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، نہیں کہ اگر گنجائش مل گئی ہو جاتی ہے تو آپ اس کے لیے کوشش نہ کریں، جو سمجھ میں آئے پڑھتے رہیں۔ اب نصرہ سواد سے مدد کے معنی میں، آپ نصرہ سین سے پڑھ دیجئے، پتہ چلا گدھ کے معنی میں ہو گیا تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ قمر اعظم جہانہ گنج اعظم گڑھ سے پوچھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ ایک ایسا مدرسہ جس میں کوئی طالب علم دارالارقامہ میں مقیم نہ ہو، نیز مدرسہ میں مطبخ کا کوئی نظام بھی نہ ہو، تو کیا ایسے مدرسہ میں اساتذہ کی تنخواہ کے لیے زکوٰۃ وصول کرنا جائز ہے؟ اگر نہیں تو کیا ہیلہ کی کوئی شکل ہے؟ بھیا جو ہیلہ تھا وہی نہیں رہ گیا، جب طلبہ ہی نہیں ہے، جو مین ہیلہ ہے انہی کے واسطے سے آتا ہے، وہی نہیں ہے تو پھر گنجائش نہیں۔ الا یہ کہ اساتذہ خود مستحق ہوں تو وصول کر کے لائیے، پڑھائیے اور یہ اساتذہ کو دے دیجیے اگر اساتذہ اس طرح کے مستحق ہیں تو۔ باقی اور کوئی ہیلہ تو ہمیں نہیں سمجھ میں آتا ہے، قریب کے کسی مفتی سے پوری صورتحال بتا کر کے پھر وہاں کے بارے میں بتائیں، پھر دیکھیں۔ عبدالاحد احمد بدوئی یو پی سے پوچھتے ہیں، سوال یہ تھا اگر علماء میں اختلاف ہو جائے کوئی چیز جائز ہے یا ناجائز ہے تو ایک عام آدمی کس بات پر عمل کرے؟ جیسا کہ دارالعلوم دیوبند آج بھی یہی فتویٰ دیتا ہے کہ دین کی ویڈیوز دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ یہ فتویٰ تو میں نہیں جانتا، ہاں بنوانے کے بارے میں آتا ہے بہرحال، لیکن اس کے باوجود بھی کئی علماء کرام ویڈیوز بناتے ہیں، ہم لوگ دیکھتے بھی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں حضرت جہاں اختلاف علماء ہو گیا تو ایک عام آدمی کس فتویٰ پر عمل کرے؟ رہنمائی فرمائے۔ بھائی آپ جانتے ہیں جہاں محققین کے درمیان اختلاف ہوتا ہے وہاں جس عالم کے اوپر آدمی کو بھروسہ ہوتا ہے اس عالم پہ فتوے پہ عمل کرتا ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور فتوے کے اعتبار سے وہی صحیح ہے تو پھر آپ نہ دیکھیں اور جو بنوا رہا ہے آپ اس سے تھوڑا دوری اختیار کریں۔ باقی یہ کہ جہاں پہ سوشل میڈیا پہ اتنے ہنگامے چل رہے ہیں اور آپ کے ارد گرد میں قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں بہت سے نوجوان ایسے ملیں گے جو اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے کوئی مرتد ہو چکا ہے، کوئی قادیانی کو کافر نہیں مان رہا ہے، کوئی اور کسی کے فتنہ میں مبتلا ہے، کوئی انجینئر مرزا کو بڑا مسیحا اور دین کا بڑا زبردست جانکار سمجھ کر کے اس کو فالو کر رہا ہے اور اس کی باتوں پہ عمل کر رہا ہے، تو پھر آپ بھی اس کے قائل ہو جائیں گے کہ ویڈیو بنوانا اور صحیح لوگوں کے اس لائن میں آنا اور رہنمائی کرنا یہ انتہائی ضروری ہے اور ایک اہم فریضہ ہے، جس سے اگر غفلت برتی گئی تو پھر یہ سمجھ لیجیے کہ بہت سے لوگ کا دین اور ایمان جا چکا ہے اور جاتا رہے گا، اور ہم اور آپ بیٹھ کر کے کسی کونے میں دفلی بجاتے رہیں اس سے کوئی عوام میں فرق پڑنے والا نہیں ہے۔
محمد فرقان عزیز پور شاملی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب پوچھنا یہ ہے کہ میں نے اپنی بچی کا عقیقہ کرنے کا سوچا تھا، اب ارادہ ہے کرنے کا، تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ مثلا مدرسے میں طلبہ پڑھتے ہیں، باہر سے بکری ذبح کر کے مدرسے میں پہنچا سکتے ہیں، تو کیا عقیقہ ادا ہو جائے گا؟ کیونکہ میری بچی مجھ سے دوری پر ہے، تو کیا بچی کے لیے بال کٹوانا ضروری ہے یا نہیں؟ یا پھر بکری کی قیمت مدرسہ میں دے تو کیا عقیقہ ادا ہو جائے گا؟ بھائی کٹوا کے بھیجوا دے، آپ کی طبیعت کہے، یا اسی طریقے سے پیسہ دے دیں جس پہ آپ کا اطمینان ہے، وہ کٹوا دے، تب بھی عقیقہ آپ کا ہو جائے گا۔ اور بال کٹوانا مستحب ہے، عقیقہ کروانا بھی ایسے ہی مستحب ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک عقیقہ ضروری ہے، لیکن ہمارے یہاں تو مستحب ہی ہے، اور بال کٹوانا مستحب ہے، پھر اس کے مطابق صدقہ کرنا۔ بال کٹوانا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کٹوا لیجئے، صدقہ کر دیجئے، نہیں کٹا ہے تو بھی آپ صدقہ کر دیں، تاکہ بچی سے بلا وغیرہ دور ہو جائے اور اس سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھایا جا سکے۔ نام نہیں لکھا، ان کا سوال یہ ہے شوہر کے انتقال کے بعد بیوی عدت کے ایام میں زیور وغیرہ پہن سکتی اور بناؤ سنگار کر سکتی ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں کر سکتی، حدیث میں ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے عدت کے ایام میں اس طرح کی چیزوں کو پہننے اور کرنے سے۔ انہوں نے بھی نام نہیں لکھا، ان کا سوال یہ ہے مفتی صاحب میں کشمیر سے ہوں، آپ کا ایپ کلپ جی بی واٹس ایپ کے حوالے سے سنا، ماشاءاللہ مجھے خوشی ہے کہ آپ کشمیر سے ہو کر کے مجھے سن رہے ہیں، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے اور مجھے بھی عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے، آمین۔ اس میں آپ نے ناجائز ہونے کی شرائط بیان فرمائی اور اس سے بند بھی کی جا سکتی ہے، مثلا اس میں کوئی میسج کر کے ڈیلیٹ کرے تو ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، اگر سیٹنگ میں رکھا ہو ایسا، اور جہاں تک اسٹیٹس کا سوال ہے تو دوسروں کو دکھانے کے لیے رکھتا ہے تو اس کو شیئر کرنے میں بظاہر حرج نہیں، اور اس سے اچھا سمجھتا ہے تبھی رکھتا ہے، اسٹیٹس ڈیلیٹ کرے تو ہو جاتا ہے اگر سیٹنگ درست کی ہو۔ حضرت اگر جواب عنایت فرمائے تو ذرہ نوازی ہوگی۔ دیکھیں محترم، اصل میں جو قاعدہ بیان کیا جاتا ہے، جو قانون نافذ ہوتا ہے، وہ عمومی اعتبار سے دیکھ کر کے ہوتا ہے، انفرادی کسی کا انڈیویجولی کوئی معاملہ ہے تو اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ کوئی اگر آدمی پرہیز کر رہا ہے، نہیں اس طرح کی حرکت کر رہا ہے، اپنے اوپر اتنا اس کو اطمینان ہے کہ کر لے رہا ہے، اور اس طرح کے میسج کوئی ڈیلیٹ کر رہا ہے تو انہوں نے سیٹنگ اپنی ایسے ہی آن کی ہوئی ہے کہ ادھر سے بھی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جب کوئی قانون بتایا جائے گا تو عمومی اعتبار سے وہ دیکھ کر کے بتایا جاتا ہے، اس لیے وہ مسئلہ بتایا گیا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتنے ہی پرسا ہیں، واقعتاً آپ پرہیز کر لے رہے ہیں اور ہمارے اپنے بتائے ہوئے اصول کے مطابق وہ میسج ڈیلیٹ کرے تو ڈیلیٹ بھی ہو جائے گا، اور جھٹکے میں کسی اسٹیٹس وغیرہ جو آپ نے بتایا کہ دکھانے کے لیے لگاتے ہیں، ہم نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ بہت سی مرتبہ دھوکے سے لگ جاتا ہے، گھر اور والی کا کسی کا فوٹو ہے، بچی کا ہے، کسی اور کا ہے، جھٹکے میں اسٹیٹس پہ چلا گیا، اب پتہ چلا کہ ہم نے تو ڈیلیٹ کر دیا اور آپ اس کو دوسرے کے پاس شیئر کر رہے ہیں کہ دیکھ بھیا فلانے کی میرا یہ ہے، دیکھ بھیا فلانے کی بہنی ہے، یہ ہے، یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ اس لیے وہ انفرادی مسئلہ یہ نہیں ہے، قانون جو ہے عمومی ہمیشہ بیان ہوتا ہے۔ نام نہیں لکھا، ان کا سوال یہ ہے کہ ہم سعودی عرب میں رہتے ہیں، 8 رکعت نماز تراویح پڑھتے ہیں، اگر ہم کو 20 رکعت پڑھنا ہے تو کیسے پڑھیں؟ کیسے پڑھیں؟ ارے 12 رکعت اور پڑھ لیں، اور کیسے پڑھیں؟ اگر آپ حافظ ہیں تو اس میں قرآن پڑھیں پورا، 12 رکعت پوری کریں، نہیں حافظ ہیں تو آپ سورہ کے ساتھ پڑھ لیں، سورہ تراویح پڑھ لیں، بہرحال آپ کو 20 پوری کرنا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ثابت ہے، فلاں نے کہا، بھیا سیدھی بات جو بھی کہہ رہا ہے اس سے ایک سوال ہے، سیدھا ایک سوال ہے کہ آپ یہ دکھا دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں یہ فرمایا کہ تراویح 8 رکعت ہے، یا پورے مہینے تراویح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی ہے، اور اس کو کسی بھی صحابی نے تراویح کے لفظ سے اس کو موسوم کیا ہو، کسی حدیث میں اس کو تراویح کا نام دیا گیا ہو، تو ہم بھی اپنے یہاں 8 رکعت پڑھوانے کے لیے اور پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ ظاہر ہے یہ نہ کبھی ہو سکتا ہے نہ کبھی ہوا ہے، اس لیے ڈاکٹر صاحب نے کہا، فلاں صاحب نے کہا، فلاں صاحب نے بیان کیا، فلاں صاحب نے لکھا، اس سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں عرب والے پڑھتے ہیں، تو عرب والے کوئی معیار نہیں ہے محترم، دین اور اسلام کا معیار یہ احادیث ہے، قرآن ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، سنتیں ہیں، صحابہ کرام کے عمل ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ معیار ہے۔ کہاں قرآن نازل ہوا ہے اور عرب پہ نازل ہوا اس لیے وہ معیار ہے، یہ سب فالتو بات ہوتی ہے۔ وہی عرب ہے نا جس
حوادث کے بارے میں قرآن کہتا ہے، مدینہ کے بارے میں، مدینہ والوں کے بارے میں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، بہت سے مدینہ والے نفاق ہی پر گزر گئے اور مر گئے اور منافق ہی رہے۔ پھر کیسے معیار بتایا جا رہا ہے؟ معیار یہ کوئی نہیں ہوتا اس طرح سے، معیار وہی ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور قرآن اور حدیث میں جو معیار بیان کیا گیا ہے۔ عرب نہ معیار نہ عجم معیار، معیار یہی حدیث ہے، سنت رسول ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے، اور سلف صالحین ہے۔ نام نہیں لکھا، ان کا سوال ہے، میرے بھائی اپنی بیوی کے سامنے کہا کہ فلاں آدمی 3 مرتبہ کہہ دے گا طلاق طلاق طلاق، تو کیا اس کی بیوی یعنی اس کے نکاح پر کوئی اثر پڑے گا؟ جبکہ وہ سمجھانا چاہتا تھا۔ ارے یار وہ سمجھانا چاہتا تھا، اب یہ نہیں سمجھ رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ کوئی طلاق ولاق نہیں پڑی ہے۔ کیسے لوگ ایسے ہی شک شبہ میں پڑے رہتے ہیں؟ انہوں نے بھی نام نہیں لکھا، ان کا سوال یہ ہے، پوچھنا یہ تھا، ہم کسی دکان پر کام کر رہے ہیں تنخواہ پر، جیسے کہ کوئی بندہ آیا اس کا موبائل وغیرہ ٹھیک کر دیتے ہیں، تھوڑا بہت کام اس میں کر دیے، اس نے پوچھا کتنا پیسہ ہوا، ہم نے کہہ دیا کوئی بات نہیں، ہو گیا لے جاؤ، کیونکہ ہم نے کچھ کیا نہیں تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں کیا تھا، اور ادھر کہہ رہے ہیں کیا نہیں تھا۔ بہرحال آپ کی بات میں بہت تضاد ہے۔ اپنی مرضی سے بول دیا کوئی بات نہیں جاؤ، اگر وہ 10-5 دے دے تو تم چائے پیو تو ہمارا حق ہوتا ہے، دکان میں رکھیں وہ پیسہ ہم، کیا آپ پوچھ رہے ہیں؟ بہرحال آپ نے جب کام کیا ہے تو بالکل آپ لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، جائز جو طرح مناسب بنتا ہے لے سکتے ہیں۔ انہوں نے بھی نام نہیں لکھا، ہم کسی دکان پر کام کر رہے ہیں تنخواہ پر ہمارا دوست ہے وہ دوسری دکان پر کام کر رہا ہے، وہ بول رہا ہے میں ادھر سے سامان بھیجتا ہوں، مجھ سے سامان لو کیش پر یا کریڈٹ کارڈ پر اور آپ اس سے سیل کرو۔ اگر وہ سامان دے رہا ہے جس کی قیمت 10 روپے ہے تو اس کے سامان پر 1 روپیہ پرافٹ رکھ کر اپنے مالک کو دوں کہ آپ کو 11 روپے میں پڑے گا، تو کیا ہے؟ جائز ہے۔ ہاں اگر آپ سامان وہاں سے لے رہے ہیں اور یہاں دے رہے ہیں، بیچ میں کوئی دخل فصل نہیں ہے، تو بالکل جائز، آپ نفع اٹھا سکتے ہیں۔ اور اگر مالک نے بھیجا تھا لینے کے لیے، آپ اسی کے لیے خرید کے لائے ہیں، پھر اس میں سے نفع کما رہے ہیں، تب درست نہیں۔ آپ اپنے لیے لیں اور لا کر کے بیچیں تو کوئی حرج نہیں۔ میں فی الحال دبئی میں ہوں، اگر میں انڈیا سے کوئی سامان 5 روپے کا منگوایا اور پھر ادھر 20 روپے 50 روپے کا سیل کروں تو جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جو مناسب ریٹ آپ لگا سکتے ہیں اور جتنے میں عام طور پہ بکتا ہے اتنے میں آپ لیں اور بیچیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ انہوں نے بھی نام نہیں لکھا، ان کا سوال ہے، حضرت میرا سوال ہے، امام کے ساتھ کچھ لوگوں کا رکوع چھوٹ جاتا ہے اور وہ بعد میں نیت کر کے اسی رکعت میں امام کے بعد رکوع کر لیتے ہیں، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ حدیث میں جو رکوع پا جائے وہ رکعت پاتا ہے، رکوع نہیں پایا، رکوع میں امام صاحب کے ساتھ شرکت ضروری ہے۔ اگر 1 سیکنڈ کے لیے شرکت ہو گئی یعنی 1 تسبیح کے بقدر تقریباً، تو پھر آپ کی رکعت ملی، ورنہ آپ کی رکعت وہ جا چکی ہے۔ انہوں نے بھی نام نہیں لکھا، ان کا سوال ہے، مفتی صاحب ایک مسئلہ یہ ہے، جیسے ہم روزی روٹی کے لیے گھر سے باہر رہتے ہیں اور ہم اپنے مشغلہ میں لگے ہوئے، اگر رمضان کے مہینے میں ہم روزہ رکھتے ہیں اور ایک شخص ہے جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے اور لوگوں کے افطار کرواتے ہیں، تو ثواب کس میں زیادہ، اپنے گھر میں افطار کرنے میں یا اس شخص کے افطار کرنے میں جو رمضان میں روزے داروں کے افطار کرواتے ہیں؟ دیکھیے ظاہر ہے آپ اپنے لائیں گے، اپنا کھائیں گے، اپنا کمائیں گے تو اس میں ظاہر ہے ثواب زیادہ ہوگا، اور اگر کوئی افطار کی دعوت دے رہا ہے تو چونکہ افطار کرانا بھی ایک اہم کام ہے رمضان میں اور سنتوں میں سے ہے، اس لیے موقع ہو اور کوئی عذر قوی نہ ہو، کوئی مضبوط عذر نہ ہو، تو آدمی کوئی بلا رہا ہے تو اس کے یہاں چلے بھی جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب میں نہیں جاتا ہوں تو مجھ پہ مت قیاس کیجیے، مجھے یہاں امامت کرنی رہتی ہے، پھر مغرب بعد کچھ اور کام رہتا ہے، اور عام طور پہ ہمارے یہاں جو دعوتیں افطار کی ہوتی ہیں وہ افطار کی دعوت کم، خرافات زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ، اس لیے کہ عام طور پہ میں نہیں جاتا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ نام نہیں لکھا انہوں نے، ان کا سوال ہے، حضرت میرا سوال ہے کہ ہم لوگ فرض نمازوں کے بعد جو اجتماعی دعا کرتے ہیں کیا صحیح ہے؟ حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک ویڈیو میں سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ ارے بھیا اجتماعی دعا ہوگی تب نہ، ثابت نہیں، اجتماعی دعا ہوتی ہی نہیں ہے۔ امام اپنا انفرادی طور سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، لوگ بھی انفرادی طور سے کرتے ہیں۔ ہاں اگر وہ زور زور سے جہری دعا کرائے، لوگ آمین آمین کہیں، کبھی کبھار ایسا ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور مستقل ایسا کیا ہے تو یہ ثابت نہیں ہے، بدعت ہے۔ باقی جو دعا ہمارے یہاں رائج ہے وہ انفرادی ہوتی ہے، اسی لیے کوئی بیٹھتا ہے، کوئی اٹھ کے چلا جاتا ہے، کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی نہیں اٹھاتا ہے۔ ہاں لازمی طور سے ہاتھ اٹھانا بھی تھوڑا اچھی بات نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے یہ چیز رواج پا چکی ہے، اس کو بھی تھوڑا سا دھیان میں رکھنا چاہیے، کبھی کبھار یوں ہی اڑ کے بھاگ لینا چاہیے۔ محمد شاہ جہاں پورنیہ سے پوچھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ ایک آدمی مسجد میں گیا اپنے بچے کو لے کر اپنے محلے کی مسجد میں تراویح سنوانے کے لیے، لیکن ان سے کچھ لوگ جھگڑنے لگے کہ ہم ان کا نہیں سنیں گے، تو ان لوگوں نے بچے کو مسجد سے باہر کر دیا، ان کے والد کو بھی مسجد سے نکالنے کی بات کہی، تو ان دونوں نے مسجد جانا
आना छोड़ दिया, क्या इस तरह मस्जिद छोड़ देना कैसा है? देखिए मस्जिद इस तरह से नहीं छोड़ी जाती है, बहुत मजबूरी कोई आ जाए तब छोड़ी जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमेशा जमात के साथ रहो और जमात का साथ पकड़ो। ये बात बात पे जो हम लोग इधर उधर और डेढ़ ईंट वाली बात अपनी शुरू कर देते हैं, अच्छी बात नहीं। इज्तिमाइयत की क्या हैसियत है शरीयत की निगाह में, शायद लोगों के इसका एहसास नहीं। लोग दुनियावी एतबार से देखते हैं और आज गैर कौमें जो इज्तिमाइयत के साथ हम पे मुसल्लत है तो भी शायद कुछ इज्तिमाइयत अपने अंदर लाने की कोशिश करते, लेकिन अब इज्तिमाइयत हम लोग तो पारा पारा कर चुके हैं। बहरहाल ये मस्जिद किसी तरह से छोड़ना आपके लिए मैं दुरुस्त नहीं समझता हूँ। आपके जान वगैरह का कोई खतरा है तो ठीक है, एक अलग महास है, लेकिन जो आपने लिखा है इस तरह से तो मस्जिद छोड़ना दुरुस्त नहीं। सुमैया खान महाराष्ट्र से पूछती हैं, अगर 3-4 लोग साथ में तरावी पढ़ रहे हैं, एक लोग दुआ करेंगे सब आमीन बोल देंगे, क्या ये सही है? ये तो तरावी पढ़ रहे हैं तो सही है, फिर ये एक लोग दुआ करेंगे, यानी आपके यहाँ बाद में अगर जोर से दुआ हो रही है सब लोग आमीन पढ़ दे, या तरावी वाली दुआ के बारे में आप पूछ रही हैं, तो तरावी वाली दुआ तो यूं ही नहीं साबित है हदीस से, वो तो किसी ने तोड़ ताड़ करके इधर उधर से जुमले कुछ कुरान से कुछ हदीस से लेकर के बना दिया एक दुआ। और रमजान आता है तो बड़े बड़े पोस्टर और बैनर पे मस्जिदों में उसे आवेजा कर दिया जाता है, लोग समझते हैं बड़ी अहम दुआ है और पढ़नी चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि ये दुआ साबित नहीं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इसलिए 4 रकात पे चाहे आप इस्तिग़फ़ार करें, चाहे दुरूद पढ़ें, चाहे वो दुआ पढ़ लें, चाहे कोई और दुआ पढ़ें, चाहे आप मौका हो तो पानी पी लें टहल करके, चाहे मौका हो तो चाय ले लें एक कश, कोई हरज नहीं है। शायद आप यही पूछ रहे हैं और अगर सवाल कुछ और है तो फिर अगले सेशन में आप भेजिएगा, इंशाअल्लाह ताला जवाब दिया जाएगा। क़ारी सालिम फुरकानी सीतापुर से पूछते हैं, मसला ये है कि मैं एक मस्जिद का इमाम हूँ, इससे पहले मैंने एक मरतबा कुरान मजीद सुनाया था तो गाँव वालों ने तनख्वाह के सिवा कुछ नहीं दिया। इस साल मैंने गाँव वालों से कहा कि अगर आप लोग रमज़ान मुबारक में डबल तनख्वाह देंगे तो हम कुरान मजीद सुनाएंगे, वरना सूरह तरावी होगी। गाँव वालों ने डबल तनख्वाह देने से इनकार कर दिया, इसलिए मैं सूरह तरावी पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मेरा अमल सही है कि नहीं है? देखें गाँव वाले तो ठहरे एकदम से कंडम उनके तो इलाज करना चाहिए, लेकिन जो इलाज का तरीका आपने निकाला ये ठीक नहीं है। गाँव वालों का फरीज़ा ये है कि दवा के हदिया दें और इमाम साहब का ख्याल करें, गाँव वालों का नहीं। हर जगह के मुक्तदियों पर ये लाजिम है कि इमाम साहब का भरपूर ख्याल करें। वो इमाम जो अगर वजू न करके जाए तो सब न मुसल्ले पर बावजू नहीं, गुस्ल करके खड़े हो तो भी किसी की नमाज होने वाली नहीं है। उस इमाम का ख्याल करना हर शख्स पर फर्ज है, और इमाम के लिए भी लाजिम है कि अपने इमाम होने के वकार को मलहूज रखे। ऐसा नहीं कि रमजान चल रहा है और तरावी छोड़ करके कैरम खेलें और चाहे कि सब लोग उनकी इज्जत करें। ऐसे कोई इज्जत उज्जत नहीं करता है, जैसे हमारे यहाँ बहुत से लोग टहल रहे हैं और उसके बाद चाहते हैं कि हर शख्स हमारा एहतराम करे और शेख मदनी की तरह से हमारे जूते सीधे किए जाए। तो इमाम साहब अपना ख्याल करें और मुक्तदी साहब इमाम साहब का ख्याल करें। अब डबल तनख्वाह उनको नहीं तिबल देनी चाहिए, अगर उनके पास है, और होगा जरूर कुछ ना कुछ ऐसे होंगे अल्लाह के बंदे। अब वो नहीं दे रहे हैं तो आपका ये अमल कि आप सूरह तरावी सुनाने लगे, ये ठीक नहीं है। अल्लाह ने आपको एक दौलत से नवाजा है तो आप कुरान उन्हें पूरा सुनाएं, आपको जो अजर मिलेगा और जो अल्लाह देगा वो जाहिर है पूरे गांव वाले मिल करके कभी भी नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। अल्लाह आपके साथ आसानी का मामला फरमाए। सवाल जवाब का लाइव सेशन पूरा हुआ, फिर अगले सवाल में मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।